امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، تہران اور دیگر مقامات دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اصفہان، قم، کرمانشاہ، شیراز اور تبریز میں دھماکے۔ ایرانی صدارتی محل اور سپریم لیڈر خامنائی کے کمپاؤنڈ کے قریب 7 میزائل گرے۔ اسرائیل نے ایران کے مہرآباد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کی تصدیق، کہا ایرانی شہر میناپ میں لڑکیوں کے اسکول پر اسرائیلی بمباری ہوئی، حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد 60 ہو گئی۔ ایرانی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے کے اسرائیلی دعوے مسترد۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ فوج کے کمانڈر ان چیف اور صدر مسعود پزشکیان بھی محفوظ ہیں، ایرانی حکام نے تصدیق کر دی۔ ایران پر صہیونی حملوں میں ایرانی وزیر دفاع اور سربراہ ایرانی پاسداران انقلاب شہید ہو گئے ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی کا بڑا دعویٰ، اسرائیلی حملوں میں ایرانی وزیر دفاع امیر نصیر زادہ اور ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ محمد پاکپوش شہید ہو گئے۔ یہ بات اسرائیلی فوجی کارروائیوں سے باخبر 2 ذرائع اور ایک علاقائی ذریعے نے بتائی ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ، تاہم اس حوالے سے باضابطہ تصدیق ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے میں کئی ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کے سینئر کمانڈرز اور سیاسی حکام جاں بحق ہوئے۔ ایران کا جوابی وار، 5 اہم امریکی فوجی اڈوں پر میزائلوں کی بارش۔ سعودی عرب، بحرین، کویت اور ابوظہبی میں دھماکوں کی آوازیں۔ خلیجی خطے میں کشیدگی شدید، بحرین کے الجیفر بیس اور امریکی نیوی کی 5th فلیٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ الزفرا ایئر بیس سے UAE بھی ایرانی میزائلوں کا نشانہ بنی۔ کویت میں سائرن بج اٹھے، قطر کی فضائی حدود میں ایرانی میزائل تباہ کیے گئے۔ ابوظہبی کی فضاؤں میں میزائل مار گرائے گئے۔ ایرانی حکام کے مطابق خطے میں تمام امریکی اور اسرائیلی تنصیبات ہمارے ہدف پر ہیں۔ خلیجی ممالک میں ہائی الرٹ، خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کو آپریشن فتح خیبر کا نام دے دیا۔ خطے میں موجود کئی امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، جن میں بحرین میں تعینات امریکی بحریہ کا 5th فلیٹ بھی شامل ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا 2 ٹوک پیغام، کہا آپریشن امریکی فوج اور بچوں کے قاتل صہیونی حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے، جس کے تحت جارح دشمن کے علاقائی اہداف پر حملے کیے گئے ہیں۔ خطے میں تمام اسرائیلی اور امریکی اڈے ایرانی میزائلوں سے متاثر ہوئے، دشمن کو فیصلہ کن شکست دینے تک حملے جاری رکھیں گے۔ خطے میں تمام امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایران پر حملے سے پیدا ہونے والی کشیدگی، خلیجی ممالک پر حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم نے سعودی قیادت سے یکجہتی اور بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ پاکستان ہر مشکل گھڑی میں سعودی بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ پاکستان اس نازک مرحلے میں تعمیری اور مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو، کہا رمضان کی برکتوں کے تفریح خطے میں جلد امن استحکام اور ہم آہنگی قائم ہو۔ ایرانی وزیر خارجہ کے خطے کے ہم منصبوں سے اہم رابطے، ایران نے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دینے کی اپیل کر دی۔ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، عباس عراقچی نے مشرق وسطی کے ممالک سے وزیر خارجہ سے سلسلہ وار رابطہ کر لیا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین اور عراق کے وزراء خارجہ سے علیحدہ رابطہ ہوا۔ تمام ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہ دیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی اپیل، کہا علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں کردار ادا کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فون پر رابطہ۔ ایران اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا ایران اور وسیع تر خطے میں پیدا ہونے والی حالیہ صورتحال کا جائزہ، مختلف پہلوؤں پر غور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایران کے خلاف ہونے والے بلا جواز حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا کشیدگی کو فوری طور پر کم کیا جانا چاہیے۔ موجودہ بحران کا پرامن اور مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کے لیے سفارتی عمل کی جلد بحالی ناگزیر ہے۔ تنازع کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ امریکی سینیٹر ایڈورڈ مارکی نے ٹرمپ کے ایران پر حملے کو غیر قانونی، غیر آئینی قرار دے دیا، کہا حملہ کانگریس کی منظوری کے بغیر کیا گیا، جو امریکی شہریوں کے لیے خطرناک ہے۔ کارروائی علاقائی جنگ میں شدت پیدا کرے گی۔ خطے میں موجود امریکی فوجیوں اور شہریوں کے لیے سنگین خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ امریکی سینیٹر بولے کہ ٹرمپ نے ایران کے جوہری خطرے کو مسلسل بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ ایران یورینیم کی افزودگی نہیں کر رہا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بھی اعتراف، کہا حملے سے پہلے اور اب بھی سفارتی حل کا موقع موجود ہے۔ اگر ٹرمپ نے جنگ نہ روکی تو کانگریس کو مداخلت کرنی چاہیے۔
احتجاج دوبارہ شروع کرنے کا وقت قریب ہے، ہم حتمی فتح کے بہت قریب ہیں۔ ایران کے سابق شاہ کے جلا وطن بیٹے رضا پہلوی کی ایرانی عوام سے ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کی اپیل۔ کہا، میں جلد از جلد آپ کے درمیان پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ ہم مل کر ایران کو واپس لے سکیں، اسے دوبارہ تعمیر کر سکیں۔ فوج، پولیس اور سیکورٹی فورسز سے بھی کہا ہے وہ مذہبی قیادت سے علیحدگی اختیار کریں، مستحکم اور محفوظ منتقلی کے عمل کا حصہ بنیں۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد عراق نے فضائی حدود بند کر دی۔ اربیل ایئرپورٹ پر ٹریفک معطل، ایران نے بھی اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ حفاظتی اقدامات میں اضافہ، تہران میں متعدد اسرائیلی میزائل یونیورسٹی اسٹریٹ اور جمہوری ایریا پر گرے، مضافات میں دھوئیں کے گہرے بادل چھا گئے۔ تہران میں افراتفری کی صورتحال، شہریوں میں خوف و ہراس۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے یورینیم افزودگی نہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ٹرمپ ایران کے موقف سے مذاکرات میں مطمئن نہیں، خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو۔ پاکستان نے شہریوں کو ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کر دی۔ ایرانی علاقوں میں مقیم پاکستانیوں کو محتاط رہنے اور نقل و حرکت محدود رکھنے کا مشورہ۔ پاکستانی شہریوں کو سفارت مشن سے مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے ہنگامی رابطہ نمبرز جاری، زادان اور مشہد میں کونسلر رابطہ نمبرز بھی فراہم۔ پاکستانی شہریوں کی معاملات کے لیے سفارتی مشنز ہمہ وقت دستیاب ہیں، دفتر خارجہ کا اعلان۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث آئی سی سی نے متبادل حکمت عملی پر کام شروع کر دیا۔ آئی سی سی میڈل ایسٹ میں بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے، جبکہ T20 ورلڈ کپ کے اسٹیک ہولڈرز کے لیے جامع متبادل پلان ترتیب دیا جائے گا۔ کھلاڑیوں، ٹیم مینجمنٹ، براڈ کاسٹ ٹیم، ایونٹ اسٹاف دبئی اور گلف کے راستے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ایونٹ کے ساتھ جڑے تمام افراد کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ ترجمان آئی سی سی کا بیان۔ کہا، ہماری لاجسٹک ٹیم تمام متعلقہ افراد کے باحفاظت سفر کے لیے کوشاں ہے۔ سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے جتن، پاکستان کی شری لنکا کے خلاف دھواں دھار بلے بازی، چوکوں اور چھکوں کی برسات، 176 رنز کی شاندار شراکت داری گرین شرٹس کا۔ شری لنکا کو جیت کے لیے 213 رنز کا ہدف۔ پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 212 رنز بنائے۔ اوپننگ بلے باز صاحبزادہ فرحان کی 59 گیندوں پر سینچری۔ فرحان T20 ورلڈ کپ کے ایک ایڈیشن میں 2 سینچریاں بنانے والے پہلے بیٹر بن گئے۔ فخر زمان 84 رنز بنا کر آؤٹ۔ پاکستان کو ہر صورت 64 رن سے جیت درکار ہے۔ پاکستانی شاہین صاحبزادہ فرحان نے بھارتی بلے باز وراٹ کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپنر صاحبزادہ فرحان آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ کے ایک ایڈیشن میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹر بن گئے۔ صاحبزادہ فرحان نے یہ اعزاز T20 ورلڈ کپ 2026 میں سری لنکا کے خلاف اہم میچ میں سر انجام دیا۔ بھارت کے وراٹ کوہلی نے 2014 کے T20 ورلڈ کپ میں مجموعی طور پر 319 رنز اسکور کیے تھے۔ صاحبزادہ فرحان T20 ورلڈ کپ 2026 میں 319 رنز کا ہندسہ عبور کر چکے ہیں۔ آپریشن غصب الحق میں اب تک 331 افغان طالبان اہلکار جبکہ 500 سے زائد زخمی ہوئے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کی تصدیق۔ کہا، 104 چیک پوسٹ سے تباہ، 22 پر قبضہ کر لیا گیا۔ پاکستانی فورسز کی کارروائی، 163 ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ افغانستان میں 37 مقامات کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ DGISPR کے مطابق اب 12 فوجی جوان شہید، 27 زخمی ہوئے۔ وطن کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے۔ یورپی یونین کا پاکستان اور افغانستان سے کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ۔ EU خارجہ پالیسی سربراہ کایا کالاس کی جنوبی ایشیا میں تشدد پر تشویش۔ افغان ڈیفیکٹو حکام سے دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ فریقین کو مذاکرات اور سفارتی حل اختیار کرنے کی ہدایت۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے یورپی یونین کی سفارتی کوششیں جاری۔ ضلع اورکزئی میں افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف عوام مسلح افواج کے شانہ بشانہ قلعہ اورکزئی میں آپریشن غصب الحق کی حمایت میں بڑی تعداد میں عوامی ریلی نکالی گئی۔ سیاسی سماجی تنظیموں سمیت عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ شرکاء کے ہاتھ میں قومی پرچم اور بینرز، پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے۔ بھارت کی ایما پر افغان طالبان کی جارحیت کی شدید مذمت۔ مقررین نے کہا، خود مختاری اور قومی وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نیو کراچی میں گزشتہ روز فائرنگ سے نوجوان کے قتل کا واقعہ۔ فائرنگ کا واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت کا شاخسانہ نکلا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ملزمان فرار ہونے لگے تو عبدالرحمان نے پکڑنے کی کوشش کی۔ ملزمان نے مزاحمت کرنے پر نوجوان کو گولی مار دی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گولی عبدالرحمان کے پیٹ میں لگی، وہ دکان میں جا گری۔
इंसानियत के अजीम खादिम, शफकत, मोहब्बत और अहम दिली के पैकर अब्दुल सत्तार ईदी का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। बाबाए खिदमत ने अपनी पूरी जिंदगी दुखी इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत में गुजार दी। ईदी ने एक खस्ता हाल एम्बुलेंस से फलाही सफ़र का आगाज़ किया, गुमनाम मैयतों के लिए कब्रिस्तान बनाया, जहनी माजूर अफराद के इलाज के लिए ईदी विलेज कायम किया, यतीम बच्चों की किफ़ालत का जिम्मा उठाया। एयर एम्बुलेंस, ईदी दस्तरखान समेत कई फलाही कामों की बुनियाद